الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے ثابت فرمائی گئی اور اس کے ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر فرما کر اس پر ایمان لانے کی رغبت دی گئی۔ اب ان شبہات کو دور فرمایا جا رہا ہے جو کہ کفار قرآن پاک پر کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ قرآن کو کتاب اللہ نہ مانتے تھے، کیونکہ کسی شے کے ثبوت کے لیے جس طرح دلائل کی ضرورت ہے اسی طرح مخالفین کے شبہات کے جوابات کی بھی۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت نیک مومنوں کے لیے ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن کریم کی ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔ شان نزول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم خدائی کتاب ہوتا تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تاریکیوں اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقین نے طعنہ دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی، یہ خدائی کتاب نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے، اس موقع سے یہ آیت آئی۔ شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں جب ایسے واہیات شبہات کر چکیں تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری، کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلکہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں متفق تھے۔ سورۃ بقرہ کے شروع سے اب تک ان تینوں جماعتوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تفسیر: ان اللہ لا یستحیی، لا یستحیی حیا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شرم و غیرت۔ جب بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس رکاوٹ کا نام حیا ہے۔ یہ ایک درمیانی حالت ہے،
इसके नीचे है खजालत यानी शर्मिंदगी, और इसके ऊपर है वक़ाहत जिसके माने बेगैरती, बेशर्मी। इन तीनों में फ़र्क यह है कि हया की वजह से इंसान वो काम करता ही नहीं, खजालत में काम करके शर्मिंदा होता है, वक़ाहत में बेगैरती के काम पर दिलेरी और जुर्रत करता है। हया और गज़ब और रहमत वगैरह के हकीकी माने से रब ताला पाक है, क्योंकि ये दिल की सिफतें हैं और दिल जिस्मों में होता है। लिहाजा हक़ ताला पर जहाँ कहीं ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे वहाँ उनका नतीजा मुराद होगा। मसलन हया का नतीजा है काम छोड़ देना, गज़ब का नतीजा है बदला लेना, रहमत का नतीजा है नफ़ा पहुँचाना। हक़ ताला के लिए इन अल्फाज के यही माने मुराद हैं। हया न फरमाने के माने है इन मिसालों को ना छोड़ना। ऐ यज़रिबा ज़रब से बना है जिसके माना है मारना, चलना, मिसाल बयान करना। यहाँ तीसरे माने मुराद है। मसलन इसकी तहक़ीक़ हम पहले कर चुके हैं कि मसल उस कहावत को कहते हैं जो अजीब व गरीब मौके पर बोली जाए। माँ ये लफ्ज़ तनकीरिया है जिसकी वजह से मसलन का इबहाम और भी ज़्यादा हो गया। मसलन के माने कहावत और मसला माँ के माने है कोई सी कहावत। तो आयत के माने ये हुए कि अल्लाह ताला किसी भी कहावत से हया नहीं फरमाता। बऊज़तन बाज से बना है जिसके माने है टुकड़ा। चीज के हिस्से को इसीलिए बाज कहते हैं कि वो कुल का एक टुकड़ा है, क्योंकि एक टुकड़ा कुल से छोटा और हकीर होता है। इस हकारत के लिहाज से मच्छर को बऊज़ा कहा गया क्योंकि ये बहुत छोटा जानवर है, या इसलिए कि मच्छर गोया मक्खी का टुकड़ा है। फमा फौक़हा इसके माने हैं मच्छर से ऊपर की चीजें। उस ऊपर में दो एहतिमाल हैं, एक ये कि इस लफ्ज से मच्छर से बड़ी चीजें मुराद हों जैसे मक्खी, मकड़ी वगैरह। तो आयत के माने ये हुए कि हक़ ताला मच्छर और उससे बड़ी चीजों जैसे मक्खी और मकड़ी वगैरह की कहावत से शर्म नहीं फरमाता। दूसरे ये कि मच्छर से भी बढ़कर हकीर चीजें मुराद हों, यानी जो चीजें कि मच्छर से भी ज्यादा छोटी और हकीर हों। तब आयत के माने ये हुए कि हक़ ताला मच्छर और उससे भी कमतर चीजों की कहावत से हया नहीं फरमाता। नुक्ता मच्छर वगैरह में चंद अजीब खुसूसियतें हैं। एक ये कि भूखा रहकर जिंदा रहता है, पेट भरकर मर जाता है। इसी तरह दुनियादार मुसीबत में रब की याद करता है, ऐश में रब को भूल जाता है। दूसरे ये कि छोटी चीजें हक़ ताला की कुदरत को बड़ी चीजों से ज्यादा जाहिर करती है, क्योंकि छोटी चीजों में भी वही सारे आज़ा मौजूद होते हैं जो बड़ी में हैं। चुनांचे मच्छर में हाथी के सारे अज़ू मौजूद हैं, हत्ता कि उसकी सूंड भी है, बल्कि दो पर और ज्यादा हैं। नेज इंसान बड़ी चीज का अच्छी तरह फोटो खींच सकता है, मगर मच्छर वगैरह का सही फोटो जिसमें कि उसके सारे आज़ा मौजूद हो जाएं नामुमकिन है। तीसरे ये कि मच्छर हाथी को मार डालता है, लेकिन हाथी मच्छर को नहीं मार सकता। चौथे ये कि मच्छर बहादुर और दिलेर है कि शेर, हाथी और सांप वगैरह खवी जानवर इंसान से डरकर जंगल में रहते हैं, लेकिन ये बहादुर इंसान के घरों में रहे और आवाज देकर इंसान को काटे, जिससे मालूम हुआ कि हक़ ताला चाहे तो छोटे से बड़ा काम ले ले। अगर मच्छर की सी बहादुरी शेर और सांप में होती तो कोई भी इंसान जिंदा न रहता। पांचवें ये कि बड़े बड़े बादशाह मच्छर से आजिज हुए कि उसके दफा करने की सदहा तदबीरें करते हैं, मगर इससे अमन नहीं मिलती।
नमरूद जैसे जाबिर बादशाह को एक मच्छर ने इतने जूते लगवाए कि उसकी खुदाई का नशा दूर हो गया और आखिरकार मच्छर ही ने उसको हलाक किया, जिससे मालूम हुआ कि जब बड़े से बड़ा इंसान एक मच्छर की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम के सांप बिच्छू कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हिकायत, सुल्तान मामून रशीद खुतबा पढ़ रहा था कि एक मच्छर उसकी आंख पर आ बैठा। बार बार उड़ाया मगर वो दफा ना हुआ। आखिरकार सुल्तान को खुतबा छोड़ना पड़ा और कहने लगा कि खुदा ने मच्छर को क्यों पैदा किया। हजरत मौलाना अबू बदील बसरी ने फरमाया कि मच्छर इसलिए पैदा हुआ ताकि इससे बड़े बड़े जाबिर बादशाह मजबूर होकर रब की क़हारी मालूम करें। छठे ये कि बड़ी चीज़ों के राज व असरार मालूम करना आसान लेकिन छोटी चीज़ों के मुश्किल। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, अम्मा में शर्त के माने हैं, इसीलिए इसके जवाब में फ़ा आती है और इससे कलाम की ताकीद हो जाती है। ज़ैदुन ज़ाहिबुन और अम्मा ज़ैदुन फ़ज़ाहिब में दूसरा जुमला ज़ायद ताकीद वाला है। आमनू से या वो लोग मुराद हैं जो उस वक्त ईमान ला चुके या वो जो इल्म इलाही में मोमिन है, अगरचे ज़ाहिर अभी काफिर हों। तो आयत के माने ये हुए जो ईमान ला चुके हैं वो इन मिसालों को हक जानते हैं, और या ये कि जो इल्म इलाही में मोमिन है वो अनकरीब जान लेंगे कि यह हक है। फ़यअलमून अन्नहुल हक़, हक के चंद माने हैं सही, साबित, वाजिब। यहाँ पहले दोनों माने मुराद हो सकते हैं, यानी ये मिसालें बिल्कुल सही हैं या ये मिसालें ऐसी मजबूत हैं कि जिनके इनकार की गुंजाइश नहीं। हक और सिद्क़ में ये फ़र्क है कि सिद्क़ यानी सच वो है जो वाक़िए के मुताबिक हो, और हक सही वो है कि वाक़िया उसके मुताबिक हो। मिर रब्बिहिम, इससे मालूम हुआ कि मोमिनीन इन जैसी मिसालों की वजह से कुरान के कलामे इलाही होने का इनकार नहीं करते। वो जानते हैं कि जब मच्छर वगैरह को पैदा करना ऐब नहीं तो उनकी मिसाल देना क्यों ऐब होगा, बल्कि ये तो ऐन हिकमत है, क्योंकि छोटी चीज़ की मिसाल छोटी से और बड़ी की बड़ी से ही दी जा सकती है। चूँकि मोमिन अफजल हैं, काफिर अदना और अर्जल, लिहाजा यहाँ मोमिनों की सिफात का जिक्र पहले हुआ, कुफ्फार के ऐब का जिक्र बाद में आगे। चूँकि सिर्फ गुमराहों की तफसील मज़कूर है, वमा युज़िल्लु बिही, मोमिनों को इनके तकाबुल से जाना गया, इसलिए वहाँ गुमराहों का जिक्र पहले है, हिदायत वालों का बाद में, कि फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। तरतीब की तब्दीली में यह हिकमत है कि गुमराही हमारी असली हालत है, हिदायत महज आरजी बअताए रब, और यहदी बिही कसीरा, लिहाजा गुमराही का जिक्र पहले, जैसे तारीकी असल है, नूर आरिजी, मौत असल है, जिंदगी आरजी। इसीलिए रब ने जुल्मत को नूर से पहले, मौत को हयात से पहले जिक्र किया कि फरमाया अज़्ज़ुलुमातु वन नूर, और फरमाया खलक़ल मौत वल हयात। ने दुनिया में गुमराह ज्यादा हैं, हिदायत पर कम, लिहाजा गुमराही का जिक्र पहले हुआ। व अम्मल लज़ीना कफरू, सही यह है कि कफरू से यहूद, मुशरिकीन, मुनाफिकीन सब मुराद हैं, क्योंकि सभी का ये एतराज़ था। फ़यक़ूलून, ये लफ्ज़ या तो हाल के माने में है या इस्तिक़बाल के, या दोनों के बतरीक़ उमूम मुश्तरिक। तो आयत के माने ये हुए कि कुफ़ार ये एतराज़ करते भी हैं और करेंगे भी
لہذا یہ غیب کی خبر ہے، اس کی سچائی اب بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ عیسائی وغیرہ اب بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ماذا، یہ ما استفہامیہ اور ذلذی کے معنی میں ہے، یعنی وہ کون سی حکمت ہے؟ اراد اللہ بہذا مثلا، یہ ہذا حقارت کے لیے ہے، یعنی ان جیسی حقیر مثالوں سے خدا نے کیا ارادہ کیا؟ یضل بہ، یہ کفار کے سوال کا جواب ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ان حقیر مثالوں سے کیا چاہتا ہے، تو جواب دیا گیا کہ یہ مثال کفر و ایمان کی کسوٹی ہے جس سے مومن اور کافر کی پہچان ہوگی۔ کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا، اس طرح کہ ان کی گمراہی کو اور زیادہ کر دیا، ورنہ وہ گمراہ تو پہلے ہی تھے۔ جیسے بارش گندے نالے پر پڑے تو اس کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ ان مثالوں پر بفضلہ تعالیٰ کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا، اور نہ کوئی ان کی بنا پر مرتد ہوا، یا ان مثالوں کے ذریعے منافق و مخلص ضعیف الاعتقاد پختہ مومنوں میں فرق ہو گیا کہ منافقوں نے ان پر اعتراض کیے۔ ضعفاء ان اعتراض کی وجہ سے تذبذب میں پڑ گئے، مگر مخلصوں نے نہ اعتراض کیے نہ اعتراضات سنے، اور مومنوں کو ہدایت دے دی۔ گمراہ کرنے کے معنی وہی ہیں جو ہم قطم اللہ کی ہدایت میں بیان کر چکے۔ کثیرن، یہاں کثیر بہت، تھوڑوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس کے ذریعے بہت رے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت رے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ یہدی بھی کثیرا، یہدی سے مراد یا تو ہدایت دینا ہے یا ہدایت پر قائم رکھنا، اور یا ہدایت کو کامل بنانا، یعنی ان مثالوں سے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اور بہتوں کی ہدایت کامل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ تفسیر، جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی اور کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء کی کمیٹیاں ہوئیں، مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ ہاں، مسیلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائیں، مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا قہقہا اڑایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا۔ جیسے کہ اس زمانے میں بعض شیعہ علماء نے سورہ حسنین اور سورہ فاطمہ بنائی، مگر مارے غیرت کے ان کے ظاہر کرنے کی ہمت نہ کی۔ اور سنا گیا ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی، مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں۔ تو کفار کو تو اور کچھ نہ بن پڑا، یہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف خدائی کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں سے مثال کیوں دی جاتی؟ اتنی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے۔ خدا تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ چھوٹی چیزوں کی مثال سے کچھ شرم نہیں فرماتا، کیونکہ مثال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ معقول چیز محسوس بن کر ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے ذریعے مضمون کو دل قبول کرے۔ کسی چیز کا جیسا حال ہوگا اسی قسم کی چیز سے اس کی مثال دی جائے گی۔ بڑی چیز کی مثال بڑی اور حقیر چیز کی مثال حقیر۔ اس پر اعتراض کرنا محض غلط اور بے جا ہے، بلکہ یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثل اصل کے مطابق ہو۔ حقیر چیزوں کی مثال چھوڑ دینا اور ان کو بغیر مثال لانا ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ مثال اقوال کا چراغ ہے، چراغ خواہ سونے کا ہو خواہ مٹی کا، روشنی میں فرق نہیں رکھتا۔ ہاں، فحش و گندی باتیں، جھوٹی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، اسی لیے قرآن کریم ان دونوں سے پاک ہے۔ اے کافرو، تم جو کہتے ہو کہ ان معمولی مثالوں سے مقصد کیا ہے، تو اصلی مقصد جو تھا وہ بتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ بے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کے ایمان ان مثالوں کو سن کر اور بڑھ گئے۔
یہ مثالیں اس پانی کی طرح ہیں جو کھاری زمین میں پہنچ کر کانٹے وغیرہ عمدہ زمین میں گلاب و چنبیلی وغیرہ لگاتا ہے۔ بارش تو ایک ہی ہے مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے۔ اسی طرح مثالیں ایک ہی ہیں مگر مسلمانوں کے دلوں میں پہنچ کر اور اثر کرتی ہیں اور کفار کے قلوب میں اور۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہم اور بیجا شکوک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالیٰ کے فضل سے۔ دوسرے یہ کہ بری چیز کا جاننا اور اس کا ذکر کرنا برا نہیں، ہاں فحش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ اس سے دیوبندیوں کا یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، کیونکہ شیطان بری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا جاننا عیب ہے۔ تیسرے یہ کہ بدکاروں کے لیے اچھا واعظ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ واعظ کی خرابی نہیں بلکہ اس کے دل کی خرابی ہے۔ چوتھے یہ کہ قرآن ایک ہے مگر اس کے دیکھنے والی نظریں دو قسم کی ہیں، قبول کی نظر، اعتراض کی نظر۔ پہلوں کو ہدایت اور دوسروں کو اس سے گمراہی ملتی ہے۔ یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ نظریے کا فطور ہے۔ یہی حال صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال پاک میں ہے۔ صدیقی نگاہ سے دیکھنے والے صحابی بن گئے اور ابو جہلی نظر سے مشاہدہ کرنے والے طاغی و عذابی ہو گئے۔ ماں اپنے بچے کو اور نظر سے دیکھتی ہے، ڈائن دوسری نظر سے۔ اعتراض۔ قرآن کریم میں کہیں بھی مچھر سے تشبیہ نہیں دی گئی، ہاں مکڑی اور مکھی کا ذکر ضرور آیا ہے۔ تو ہاں یہ فرمانا کہ رب تعالیٰ مچھر کی مثال سے شرم نہیں فرماتا کیوں کر صحیح ہوگا؟ جواب، یہ کفار کے اعتراض کا کامل طور پر جواب ہے، یعنی اے کافرو، تم تو مکھی اور مکڑی کے ذکر سے مرے جا رہے ہو، حق تعالیٰ تو مچھر بلکہ اس سے بھی حقیر چیز کے ذکر سے نہیں شرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں مچھر کا ذکر آیا۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین بہت ہیں کیونکہ ارشاد ہوا یہدی بہ کثیرا، مگر دوسری جگہ فرمایا گیا او قلیل مما عبادی الشکور، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ جواب، مومنین تعداد میں لاکھوں کروڑوں ہیں، لہذا بہت ہیں لیکن کفار کے مقابلے میں کم۔ آیت میں ان کی تعداد کی زیادتی مراد ہے اور وہاں کفار کے مقابلے میں کمی۔ نیز مومن اگرچہ کافروں سے بظاہر کم ہے لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ، کیونکہ سچے ہیں اور وہ جھوٹے، اور تھوڑے سچے بہت جھوٹوں سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے تو وہی بڑا گروہ ہے، کیونکہ حق اعظم بڑا ہے، حق بڑا ہے۔ روح البیان شرح فقہ اکبر ملا قاری۔ اس لیے کہ اس ایک کے ساتھ پچھلا سارا بڑا گروہ ہے، لہذا اس آیت میں مسلمانوں کی حقیقی زیادتی بیان ہوئی اور کفار کی تعداد کی زیادتی، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کی کمی۔ تیسرا اعتراض، اس آیت میں صرف یہ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ چھوٹی چیزوں کے ذکر سے حیا نہیں فرماتا، مگر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں حیا نہیں کرتا، لہذا کفار کا اعتراض ویسا ہی باقی رہا، کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے حیا نہ کرے وہ خدا نہیں۔ جواب، یہ مسئلہ بالکل ظاہر تھا، اس لیے اس کی وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں آیا اور اہل عرب عام چھوٹی بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی مثالیں دیں تو کیا خرابی ہوئی؟ مشرکین تو اس سے خاموش ہو گئے۔ رہے یہود وغیرہ، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ توریت و انجیل میں صدہا اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، بتاؤ
تم انہیں خدائی کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ چنانچہ انجیل میں مثال دی گئی کہ کسی نے اپنے کھیت میں گیہوں بوئے، جب یہ سو گیا تو اس کے دشمن نے اس میں منمنے گیہوں کی طرح زہریلے دانے بکھیر دیے۔ اس کے غلاموں نے عرض کیا کہ مولا تیرے کھیت میں گیہوں کے ساتھ ممنے بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی ان کو نہ اکھیڑو ورنہ گیہوں بھی اکھڑ جائیں گے۔ غرض کی یہ دونوں قسم کے درخت پرورش پاتے رہے۔ جب کھیت کاٹا گیا تب گیہوں کا علیحدہ اور منمنے کو علیحدہ کر دیا گیا۔ منمنے جلا دیے گئے اور گیہوں مکان میں بھیج دیے گئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی نیک اولاد پیدا کی، شیطان نے اس میں برائیوں کے بیج بھی ڈال دیے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں رہتے سہتے رہے، مگر پھر بوقت موت مالک نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ دیکھو اس میں گیہوں اور منمنوں کی مثال بیان فرمائی۔ روح البیان تفسیر کبیر عزیزی۔ اسی طرح انجیل میں ارشاد ہوا کہ اے لوگو تم چھلنی نہ بنو جس میں آٹا نکل جاتا ہے اور بھوسی رہ جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے حکمت کی باتیں نکل جائیں اور سینوں میں حسد رہے۔ غرض کہ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ اب بتاؤ کہ انجیل خدائی کتاب ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور ضرور ہے تو اس میں بھی تو ایسی مثالیں موجود ہیں، لہذا اگر قرآن کریم میں ایسی مثالیں ہوں تو کیا حرج ہے؟ چوتھا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان یا سردار ان کفار لوگوں کو گمراہ کرتے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ، ارشاد ہوا کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، نیز فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ سے بچنا چاہیے۔ جواب، اس کا تفصیلی جواب تو آیت ختم اللہ کی تفسیر میں گزر گیا۔ اس جگہ تفسیر کبیر میں اس کے بہت سے جواب دیے گئے۔ سب میں بہتر یہ ہے کہ یہاں 3 صورتیں ہیں: گمراہی پیدا فرمانا یا گمراہی کے اسباب جمع کر دینا، گمراہی کی رغبت دینا، گمراہی اختیار کرنا۔ شیطان انسان کو گمراہی کی رغبت دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع کرتا ہے۔ انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اس کے بعد حق تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرماتا ہے۔ لہذا ایک ہی گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف تو اور معنی سے ہے اور اس گمراہ کرنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف دوسرے معنی سے ہے۔ دیکھو کسی نے چھری سے بکری ذبح کی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے بکری کی جان لے لی، اور یہ بھی کہ چھری نے جان لے لی، اور یہ بھی کہ حق تعالیٰ نے جان لے لی۔ یہ 3 نسبتیں 3 معنی سے ہیں۔ انسان اور چھری جان نکلنے کا سبب بعید یا سبب قریب ہیں، اور حق تعالیٰ حقیقتاً اس کی موت کا خالق۔ لہذا یہ تمام آیات مطابق ہیں۔ پھر گمراہی کی رغبت دینے والے سے بچنا ضروری ہے، نہ کہ خالق سے، بلکہ شیطان سے بھاگ کر خالق کے دامن میں آنا چاہیے۔ 5واں اعتراض، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہ ہونے کا اختیار بھی کیوں دیا؟ گمراہی کا اختیار دینا بھی برا ہے۔ جواب، بندے میں اختیار پیدا کرنا برا نہیں، بلکہ اس کا غلط استعمال کرنا برا ہے۔ سپاہی کو حکومت ہتھیار دیتی ہے دشمن کو مارنے کے لیے، جو سپاہی اپنے ہی آدمی کو اس ہتھیار سے مارے تو سپاہی مجرم ہے، نہ کہ حکومت۔ رب نے ہم کو تمام قوتیں، اختیارات نیکیاں کرنے کو دیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم اگر ان قوتوں کو حرام میں خرچ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے۔ اس آیت سے پہلے فرمایا گیا تھا
کہ رب ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے، مگر ان لوگوں کی تفصیل نہ فرمائی تھی کہ کن کو۔ اب گمراہ ہونے والوں کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے، مگر چونکہ گمراہوں کی تفصیل سے ہدایت والوں کی تفصیل خود بخود حاصل ہو جائے گی، اس لیے ان کی تفصیل نہ فرمائی گئی۔ یعنی جن لوگوں میں یہ مذکورہ عیب ہیں وہ تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ جن میں یہ عیوب نہ ہو وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تفسیر: وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے نکلنا۔ اہل عرب کہتے ہیں فسخت الرطبۃ عن قشرها، یعنی چھوہارا اپنے پوست سے باہر آ گیا۔ شریعت میں اس کے معنی ہے حق تعالی کی اطاعت سے نکلنا۔ فاسق وہ نافرمان بندہ ہے جو گناہ کبیرہ کرے۔ فسق کے 3 درجے ہیں: تغابی، انحماق، ہجو تغابی۔ تغابی یہ کہ آدمی اتفاقی طور پر کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے مگر اس کو برا ہی جانتا رہے۔ انحماق یہ کہ گناہ کبیرہ کا عادی ہو گیا، اس سے بچنے کی پرواہ نہ کرے مگر اس کو جو گناہ جانے۔ جہود یہ کہ حرام کو اچھا جاننے لگا، یعنی اس کی حرمت کا انکار کر دیا۔ یہ درجہ کفر ہے، پہلے 2 درجے کفر نہیں۔ اس انکار کی بہت سی صورتیں ہیں: رب کا انکار، نبی کا انکار، کتابوں کا انکار وغیرہ۔ ان سب کی اصل نبوت کا انکار ہے، جس سے سارے انکار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے اولاً نبوت کا انکار کیا، اب رب کے سارے احکام کا انکاری ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں اپنا اقرار کرایا، پھر توحید وغیرہ کا۔ جو شخص کفر و شرک کے علاوہ کیسے ہی گناہ کرے مگر عقیدہ نہ بگڑا ہو تو اگرچہ گناہگار ہوگا مگر کافر نہ ہوگا۔ حق تعالی فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں قتال کریں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کریں۔ مسلمان کا قتل سخت جرم ہے مگر قاتل کو قرآن نے مومن فرمایا۔ یہاں فاسقین سے یہ 3 درجے والے فاسق ہی مراد ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان المنافقین هم الفاسقون، یہاں منافق کو جو کہ کافر ہے فاسق فرمایا۔ الذین ینقضون، یہ لفظ نقض سے بنا ہے جس کے معنی کھولنا، چونکہ وعدہ اور عہد اس رسی سے مشابہ ہے جس سے کسی کو مضبوط باندھا جاتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے اور عہد توڑنے کو نقض فرمایا گیا۔ عہد اللہ، عہد کے معنی ہے حفاظت، جس کا خیال رکھا جائے اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ گھر اور زمانے کو بھی اس لیے عہد کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اب عہد اس وعدے کو کہنے لگے جس کے پورا کرنے کا بہت خیال رکھا جائے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم سے وہ فاسق گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا کہ جو کوئی زمانہ خاتم النبیین کا پائے وہ ان پر ایمان لائے۔ اس سے وہ بنی اسرائیل مراد ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان قبول نہ کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو منافقین اسلام لاتے وقت کرتے تھے۔ اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد میثاق کا عہد ہے۔ اس دن 3 عہد لیے گئے تھے، ایک سارے انسانوں سے الست بربکم قالوا بلا، آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ قالوا بلا، یعنی یہ کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کریں، دوسرے انبیاء سے کہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں، جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا
मिन अन्नबिय्यिना मीसाक़हुम। तीसरा उलमा से कि हक को न छुपाएं, उसका बयान इस आयत में है कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीन। इस सूरत में इस आयत से सारे ही कुफ्फार मुराद हैं। मिन बादि मीसाक़िही, मीसाक़ वसक़ से बना है जिसके माने है मजबूती। ये मसदर है, जैसे मीलाद और मियाद इसके माने हैं मजबूत करना। आयत का मतलब ये हुआ कि वो काफिर गुमराह होते हैं जो अपने अहद को मजबूत करके तोड़ देते हैं। इसमें बहुत गुफ्तगू है कि इस जगह अहद की मजबूती से क्या मुराद है। बाज़ों ने फरमाया कि दुनिया में तौहीद और रिसालत के जो दलाइल कायम फरमाए गए हैं वो इस वादे की मजबूती है। बाज़ों ने फरमाया कि अंबिया इकराम का तशरीफ लाना, आसमानी किताबों का उतरना, उलमाए इकराम के वाज, ये उसकी पुख्तगी है। बाज़ ने फरमाया कि बनी इसराइल हुजूर की तशरीफ आवरी से पेशतर कसमें खाकर कहते थे कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान लाएंगे। यह उस अहद की मजबूती थी। फिर आपका ज़माना पाकर कुफ्र करना, उसका तोड़ना हुआ। बाज़ ने फरमाया कि कुफ्फार जब मुसीबत में फंसते हैं तो अहद कर लेते हैं कि अगर खुदा हमको इससे नजात दे तो हम नेक बन जाएंगे, मगर नजात पाकर फिर उसी गुमराही पर कायम रहते। वयख्तऊना कता से बना है जिसके माना है काटना, तोड़ना। नख्ज व खता में ये फर्क है कि नख्ज रस्सी के खोलने को कहते हैं जिससे उसकी बनावट बिगड़ जाए, और खता काटने को कि जिससे बनावट तो कायम रहे लेकिन बीच से टूट जाए। जो शख्स रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करता तो उसका रिश्ता तो कायम रहता है मगर मोहब्बत टूट जाती है, मगर जो वादे पर कायम नहीं रहता उसका वादा ही खत्म हो जाता है। इसलिए वहां नख्ज फरमाया गया था और यहाँ खता। मा अमर अल्लाह अय्यू सला, ये कुफ्र का दूसरा ऐब है, यानी वो इन रिश्तों को तोड़ देते हैं जिनके जोड़ने का हुक्म दिया था। इस आयत में बहुत गुंजाइश है, इसमें दुनिया व दीन के सारे ताल्लुक आ गए। इसकी तफसील के लिए दफ्तर चाहिए। हम ऐसा मुख्तसर सा कायदा अर्ज करते हैं कि जिससे तमाम रिश्तों का हाल मालूम हो जाए। इंसान के रिश्ते और ताल्लुक कुल दो किस्म के हैं, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी 5 हैं, एक हक ताला से, दूसरा अंबिया इकराम से, तीसरा आसमानी किताबों से, चौथा उलमा और मशाइख से, पांचवा आम मुसलमानों से। इसी तरह जिस्मानी रिश्ते भी चंद हैं, माँ बाप से, औलाद से, भाई बहन से, बीवी से, आम खराबतदारों से, अपने घर के पाले हुए जानवरों से, जिस जगह रहते हैं उस जगह से। कामिल वो शख्स है जो इन तमाम हुकूक को पूरा करके दुनिया से जाए, अल्लाह की इबादत करे, अंबिया पर ईमान लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, सारी आसमानी किताबों की इज्जत करे, उलमा व मशाइख की खिदमत करे, मुसलमानों पर मेहरबान रहे, माँ बाप को राजी रखे, बीवी बच्चों को कमाई करके खिलाए, अहले खराबत की मुसीबत में काम आए, वगैरह वगैरह। फिर जिसका एहसान ज्यादा उसका हक भी मुकद्दम। इसीलिए सभी हुकूक से अल्लाह व रसूल के हक ज्यादा कवी हैं कि इन सब से जान मिली, उनसे ईमान। फिर जिस्मानी हुकूक वालों के मुकाबले में रूहानी हुकूक आला हैं। इसीलिए आलिम और शेख का हुक्म माँ बाप के हुक्म पर मुकद्दम, क्योंकि माँ बाप हमको ऊपर यानी आलम अरवाह से नीचे लाए और उलमा मशाइख ने हमको नीचे से और पहुंचाया, फिर जिस्मानी नीचे से ऊपर पहुंचाया। फिर जिस्मानी रिश्तेदारों में भी यही तरतीब है कि हक बकद्र एहसान, सबसे मुकद्दम माँ का हक, फिर बाप का, फिर दीगर अहले खराबत का। हुकूक की पूरी तहकीक इंशाअल्लाह 13वें सिपारे में की जाएगी। ख्याल रहे कि जिसने अपना रिश्ता गुलामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत कर लिया उसने सारे रिश्ते जोड़े, और जिसने हुजूर से रिश्ता गुलामी तोड़ लिया उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। हुजूर के रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं, इसलिए
کافر اگر عمر بھر اللہ کی عبادت اور والدین کی اطاعت کرے، تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتا رہے، اس آیت میں داخل رہے گا۔ سچا مومن کبھی جانوروں کے کبھی ان رشتوں کو توڑ سکتا ہی نہیں۔ دیکھو، اہل عرب اسلام سے پہلے رشتے توڑ چکے تھے۔ بت پرستی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، زندہ جانوروں کے اعضاء کھا جانا ان کا عام طریقہ تھا۔ مسلمان ہو کر ان کے سارے رشتے جڑ گئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کفار کا تیسرا عیب ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے ایمان قبول نہیں کرتے، یا اس طرح کے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یا اس طرح کے مال اور عزت کی تمام بری رسمیں پھیلاتے ہیں، یا اس طرح کے شہوت اور غصے میں پھنس کر قتل و خون، مار و پیٹ، گالی و گلوچ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر رہے، لہذا کافر رہ کر جو کام بھی کریں وہ فساد ہی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ کفار کے عیوب کا انجام ہے، یعنی جنہوں نے وہ ذکر کیے ہوئے عیب اختیار کیے وہ سخت نقصان میں رہے، خسارے میں رہے۔ تاجر کو نقصان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اصل رقم لوٹ آئے، نفع حاصل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اصل رقم بھی پوری وصول نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اصل رقم کے علاوہ بھی نقصان ہو۔ یہ کفار تیسری قسم کے خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ ان کو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، زبان، عقل، ہوش کی رقم عطا فرمائی گئی تھی کہ اس سے تجارت کر کے نیک اعمال کا نفع حاصل کریں۔ انہوں نے کفر کر کے اعمال تو کیا، اصل پونجی بھی برباد کر دی۔ خلاصہ تفسیر، اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریباں میں منہ ڈالے اور سوچے کہ میں کس زمرے میں ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ 4 عیب ہیں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ میثاق والا عہد توڑے یا اسلام لاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑے، یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دے۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے، یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہو، علماء و مشائخ کی بات نہ مانے، قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی مصیبت میں کام نہ آئے۔ چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔ ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل ایمان محض قرآن کے پڑھنے سے نہیں ملتا، کیونکہ ایمان تخم ہے اور قرآن پاک بارش کا پانی ہر جگہ پہنچتا ہے، لیکن جہاں جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت اگے گا۔ یہ تخم در حقیقت محبت خدا و رسول ہے جو کہ محض فضل الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ وعدہ، عہد اور میثاق میں کچھ تھوڑا فرق ہے۔ وعدہ تو یہ کہ کسی کو بھلائی کا امیدوار بنایا جائے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو۔ میں نے آپ سے زبانی کہہ دیا کہ میں تم کو فلاں چیز دوں گا، کوئی ایسا ظاہری انتظام نہ کیا جس سے کہ مجھے پورا کرنا پڑ جائے۔ عہد وہ وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور پختگی بھی، جیسے میں آپ سے کوئی وعدہ کروں، اس پر گواہ بھی بنا لوں، تحریر بھی کر دوں اور اس تحریر کی رجسٹری بھی کرا دوں۔ جیسا وعدہ ویسی ہی اس کی ذمہ داری۔ عام وعدے کے خلاف کرنا بھی جرم، عہد کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ جرم، میثاق توڑنا سب سے بڑھ کر جرم۔ حق تعالیٰ نے بندوں سے
نہایت مضبوط عہد و پیمان لیے تھے، اب جو اس کو توڑے وہ یقیناً حکومت الہیہ کا مجرم ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بادشاہ کی فرما برداری کے لیے جو بھی کشت و خون وغیرہ کیا جائے وہ فساد نہیں بلکہ عین اصلاح ہے، مگر اس کی مخالفت کرنا بغاوت اور فساد۔ ڈاکوؤں اور پولیس میں گولی چلی، بہت کشت و خون ہوا، ان دونوں نے ایک ہی کام کیا، مگر ڈاکو فسادی ہیں اور پولیس مسلح ہیں۔ اسی طرح کفار اور مسلمانوں میں فی سبیل اللہ جنگ ہو تو کفار مفسد ہیں اور مسلمان مسلح۔ اسی طرح عالم دین کوئی ضروری مسئلہ بیان کرے اور بد مذہب اس پر شور مچائیں، فتنہ برپا کریں تو اگرچہ لوگ تو اس کو فسادی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عالم دین مسلح ہے۔ یزیدی اور حسینی لشکروں میں جنگ ہوئی، یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح تھے اور یزید مفسد۔ چوتھے یہ کہ اگر انسان اپنے جسم کو دنیا کے کاموں میں مشغول رکھے اور آخرت کو بھول جائے، وہ چاہے امیر کبیر بن جائے نقصان میں ہے، اور جو شخص رب کو راضی رکھے خواہ وہ غریب ہی رہے فائدے میں ہے، کیونکہ زندگانی کا مقصود رضائے الہی ہے۔ پانچویں یہ کہ قرآن شریف سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا رشتہ غلامی حضور سے قائم ہو، اگر ان سے کٹا تو قرآن سے گمراہی ملے گی، جیسا کہ وَيَخْتَوُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ سے معلوم ہوا۔ اس لیے کافر کو پہلے قرآن نہیں پڑھاتے، کلمہ پڑھا کر حضور سے رشتہ غلامی قائم کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ حضور نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنی پہچان کرائی، پھر اور کچھ فرمایا، غرض کہ قرآن کتاب اللہ ہے، حضور نور اللہ ہے، نور کے بغیر کتاب نہیں فائدہ دیتی۔ تفسیر صوفیانہ۔ الفاظ لباس ہیں اور حقیقت معنی، اس کی اصل بصارت آنکھوں سے، تو لباس اور بصیرت دل کی روشنی سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کفار چونکہ دل کے اندھے تھے، اس لیے ان کے کانوں میں ان مثالوں کے فقط الفاظ پہنچے، جیسے جانور کے کان میں مالک کی فقط آواز پہنچتی ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ لیکن مومنین نور ایمانی سے حقیقت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں، یہ رب کا کلام ہے، چونکہ نور ایمان سے، نور قرآن اور نور قرآنی سے رضائے رحمان اور حور و قصور، جنان، جنت کی حوریں اور محل حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس نور سے محروم وہ ہر نعمت سے محروم۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا، چونکہ رحمان غفار بھی ہے اور قہار بھی، اس لیے اس کا قرآن شفا بھی ہے اور شقا بد نصیبی بھی۔ شقا ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدائش کے دن نور کے چھینٹے سے بچ کر فاسق ہو گئے اور توحید و عبادت اور اخلاص کے وعدے کو توڑ بیٹھے، اور جنہوں نے اس راستے کو کاٹ دیا جو حق سے ملانے والا تھا اور جس پر چلنے کا حکم تھا، یعنی خالق چھوڑ کر مخلوق سے ملے اور دل کی زمین کو بگاڑ دیا، وہ اس طرح کہ نہ تو اس میں توحید کا بیج بویا اور نہ اس کو انبیاء اکرام کی اطاعت کے پانی سے سیراب کیا، بلکہ شرک کا تخم بو کر اغیار کی صحبت سے اس کو خراب پانی دیا، لہذا وہ اس میں سخت نقصان میں رہے، کیونکہ ان کے فطری ایمان کی کھیتی اس پانی کو نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو گئی۔ اب جبکہ مومنین اپنا کھیت کاٹیں گے تو یہ حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، اور جب مومنین پھل کھائیں گے تو یہ غم کھائیں گے۔ اعتراض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کافر تو پہلے ہی گمراہ ہیں، انہیں گمراہ کرنے کے کیا معنی؟ جواب: گمراہی کے بہت درجے ہیں۔ کفار نے ایمان قبول نہ کر کے اس کا پہلا درجہ حاصل کیا، پھر جس قدر قرآن پاک کا انکار کرتے گئے گمراہی میں ترقی کرتے گئے۔
یا یہ کہ قرآن سے پہلے بھی ان میں گمراہی موجود تھی مگر ظاہر نہ تھی، قرآن پاک سے اس کا ظہور ہوا۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کافر رشتوں کو توڑ دے وہ گمراہ ہے، اور سدھا کافر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اپنے پیسے سے نفع پہنچاتے ہیں، چاہیے کہ وہ گمراہ نہ ہو؟ جواب، رشتہ جوڑنا اور حقوق کا ادا کرنا جب ہی معتبر ہے جبکہ اللہ اور رسول کی رضامندی کے لیے ہو۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت، بھائی بہن کے حقوق کی ادائیگی بلکہ نماز و روزہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ کفار یہ سارے کام اپنے نام کے لیے یا بتوں کے راضی کرنے کے لیے یا رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مگر بغیر واسطہ مصطفیٰ کرتے ہیں، اس لیے ان کے کسی کام کا اعتبار نہیں۔ جیسے کہ ہمارے جاہل مسلمان شادی کے موقع پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر رب کے لیے نہیں، رسموں کی پابندی اور دنیا کے دکھاوے کے لیے، لہذا یہ سب برباد، نہ دنیا میں نام ہو نہ آخرت میں کام۔ تیسرا اعتراض، میثاق کے دن کا وعدہ جب کسی کو یاد ہی نہ رہا تو بیکار ہے۔ جواب، بیکار جب ہوتا جب یاد دلایا بھی نہ جاتا۔ حق تعالیٰ نے نبیوں، کتابوں اور علماء مشائخ کے ذریعے یاد دلایا، پھر بیکار کیوں رہا؟ گورنمنٹ کے یہاں آپ نے بے نامہ تحریر کر کے رجسٹری کرا دیا، اب آپ کو وہ بے بیچنا یعنی یاد رہے یا نہ رہے آپ کو بہرحال پابندی کرنا پڑے گی، اگرچہ یہاں کفار سے خطاب ہے مگر مسلمانوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ جب کتا اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا تو مومن اللہ و رسول کی نافرمانی کیوں کرے؟ اگر یہ خیال رہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔